أجمل البشر محمد أكمل البشر محمد أعلم البشر محمد خير الوراء محمد إمام الصديقين محمد إمام العادلين محمد إمام القضاء محمد سيد الأولين محمد سيد الآخرين محمد إمام الأنبياء محمد اللهم صل على محمد على جمال محمد كمال محمد أخلاق محمد أسفار محمد أزواج محمد بنين محمد بنات محمد اللهم صل على محمد أزواج محمد أذنين محمد كعبين محمد عينين محمد قدمين محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہو لاکھوں سلام و ساقہ پر بتلاکوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے اس معلم اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے اور جس کو صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں ہے وہ لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں ہے دل میں ہو بغض صدیق اور بدن پر حج کا لباس یہ تیرے نصیب کے چکر ہے طواف نہیں ہے اور جس کو پتہ ہی نہیں اپنے باپ کا وہ کیا بگاڑ لے گا عمر ابن خطاب کا اگر کوئی شرم و حیا پر دیوان لکھے گا اگر کوئی شرم و حیا پر کتاب لکھے گا ہے مجھے یقین کہ وہ سیرت عثمان لکھے گا چمن چمن کلی کلی ہے وہ تیرا علی وہ میرا علی ہے انتہائی واجب الاحترام قابل قدر اہل سنت والجماعت کے غیور نڈر بے باک مجاہد ساتھیوں انشاءاللہ العزیز میرے بعد آپ حضرات کے سامنے قائدین اہل سنت والجماعت خصوصاً غازی اسلام حضرت اقدس حضرت علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب تفصیلی خطاب فرمائیں گے آج کی اس کانفرنس کا عنوان ہے سیرت النبی و عظمت صحابہ سیرت النبی یہ اتنا بڑا عنوان ہے اتنا بڑا بحر بے کنار ہے
کہ آج تک کسی خطیب نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں سیرت کے اس سمندر کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے ساحل تک پہنچا ہوں، چہ جائے کہ مجھ جیسا طفل مکتب جو میں نہ محقق ہوں، نہ مفسر ہوں، نہ مدبر ہوں، نہ میں کوئی بہت بڑا عالم ہوں کہ میں پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا احاطہ کروں، آقا علیہ السلام کی سیرت کا یہ سمندر اتنا بڑا سمندر ہے کہ آج تک جتنے بھی خطیب آئے، جتنے بھی مقرر آئے، جتنے بھی واعظ آئے، جتنے بھی مدبر آئے، جتنے بھی محقق آئے، جتنے بھی مفسر آئے، ہر ایک نے اس سیرت کے سمندر میں غوطے تو ضرور لگایا، لیکن آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو کما حق کہوں، بیان کر چکا ہوں۔ ہاں، میری عادت یہ ضرور ہے کہ جب بھی میں اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں تو آقا نامدار، ساقی کوثر، شافی محشر، آمنہ کے لخت جگر، سید الاولین، سید الآخرین، امام الاولین، امام الآخرین، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، ساقی کوثر، شافی محشر، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی کے پیغمبر، حسن و حسین کے نانا، حضرت ام کلثوم، رقیہ، زینب، فاطمہ کے ابا، کائنات کے مقصود، کائنات کے مطلوب، حسن کائنات، جمال کائنات، جلال کائنات، روب کائنات کے بابرکت نام نامی اسم گرامی سے اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ میں کیوں نہ کروں؟ خالق کے کائنات نے خود فرمایا ہے، اے میرے محبوب، اے میرے لاڈلے، اے میرے محبوب، اے میرے رسول، جو بھی تیرا نام لے گا، کائنات کے اس ذرے پر، آسمان کے جس کونے پر، کائنات کے جس ذرے پر، پرندوں کے جس چاند پر، انسانوں کے قلم کی نوک پر، انسانوں کی زبانوں پر، پتھروں پر، پہاڑوں کی چٹانوں پر، کائنات کے جس ذرے پر بھی میرے محبوب آپ کا نام نامی ہوگا، میرے محبوب آپ کا ذکر ہوگا۔ یہ ذکر فرشتوں کی زبان پر ہو، یہ ذکر آسمانوں پر ہو، یہ ذکر چاند پر ہو، یہ ذکر سورج کی کرنوں میں ہو، یہ ذکر ستاروں کی چمک میں ہو، یہ ذکر سمندروں کی نہروں میں ہو، یہ ذکر پھولوں کی خوشبوؤں میں ہو، یہ ذکر پتھروں کی چٹانوں پر ہو، یہ ذکر پرندوں کی چوچوں پر ہو، یہ ذکر انسانوں کی زبان پر ہو۔ اے میرے محبوب، جہاں جہاں بھی تیرا ذکر ہوگا، جہاں جہاں بھی تیری بات ہوگی، جہاں جہاں بھی تیرا نام ہوگا، میں اپنی ربوبیت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اس پوری محفل میں رحمتوں کی بارشیں برسا دوں گا۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ سیرت کے عنوان پر اپنے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، کوئی مورخ اپنے انداز میں تاریخ لکھتا ہے، کوئی اپنے انداز میں سیرت کے کسی پہلو کو بیان کرتا ہے، لیکن میں نے سیرت کے سمندروں کی لہروں میں غوطے لگا کر دیکھا ہے، میں نے تو تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھا ہے، میں نے تو تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں، کنت نبی وآدم بین الماء والطین، میں پریشان ہوں، میں پیغمبر کی سیرت کی ابتدا کروں تو کروں کہاں سے؟ میرے محبوب فرما رہے ہیں، آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، مجھے رب نے بنا دیا تھا۔ تو ضیاء کالونی کے نوجوانوں، پھر مجھے بتاؤ، میں اس پیغمبر کی سیرت نگاری کی ابتدا کہاں سے کروں؟ جو پانی سے بھی پہلے تھا، جو آدم سے بھی پہلے تھا، جو مٹی سے بھی پہلے تھا، کائنات کی ہر ایک چیز سے پہلے تھا۔ میں نے کہا ربا
ربا یہ پہلے کیسے تھا؟ رب نے فرمایا عالم ارواح میں دیکھ، عالم ارواح میں دیکھتا ہوں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمہ، عالم ارواح میں کس پیغمبر کا ذکر ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے؟ میں عالم ارواح سے عالم دنیا میں آتا ہوں، عالم دنیا میں ہر شہر بازار پر، ہر منبروں میں رات پر، ہر آسمان کی چوٹی پر، جنت کی زمین پر، انسانوں کی زبان پر، قلم کی نوک پر، پرندوں کی چوٹ پر میں دیکھتا ہوں جہاں مجھے خدا کا ذکر نظر آتا ہے وہیں پر مجھے مصطفیٰ کا ذکر نظر آتا ہے۔ میں اس پیغمبر کی سیرت نگاری کی ابتدا کہاں سے کروں؟ میں اس پیغمبر کی سیرت نگاری کی ابتدا کہاں سے کروں؟ میں اس پیغمبر کی سیرت کے گلدستے کی کون سے پھول کی پتی کو اٹھاؤں، اس کی خوشبو آپ کو سکھا دوں۔ میں نے دیکھا عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ جس کے لیے وعدہ لے رہے ہیں وہ میرا پیغمبر ہے۔ میں نے عالم دنیا میں دیکھا جس کا ذکر مجھے گونجتا ہوا نظر آتا ہے وہ میرا پیغمبر ہے۔ عالم دنیا سے میں آگے چل کر جب میں مر جاتا ہوں، عالم دنیا کے اندر جب میں اذان کہتا ہوں، اذان میں مجھے اس کا ذکر گونجتا ہوا نظر آتا ہے۔ اذان کے بعد جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تشہد میں مجھے اس پر سلام نظر آتا ہے، اس پر درود نظر آتا ہے۔ میں سلام پھیرتا ہوں، سلام کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، مجھے اس کا ذکر گونجتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں دعا کرنے کے بعد پھر آگے بڑھ کر میں عالم دنیا سے عالم احشر میں جاتا ہوں، قبر میں جاتا ہوں، میں مر جاتا ہوں۔ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ ہوتا ہے، جنازے میں اس پر مجھے درود نظر آتا ہے۔ میں قبر میں جاتا ہوں، سوال و جواب میں اس کا ذکر گونجتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں آگے چل کر تاتا سریا پہ دیکھتا ہوں، میں کانگی کوثر کے جامع کوثر پہ دیکھتا ہوں، مجھے اس کے کوثر کا چاند جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں آگے بڑھتا ہوا عالم محشر میں دیکھتا ہوں، اس کی شفاعت میں روکتا بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ جہاں جہاں میری نظر پڑتی ہے وہاں مجھے مصطفیٰ کا ذکر گونجتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو پھر مجھے سا ادنا سا طالب علم کیا بلکہ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی کی آواز میں کچھ یوں کہہ دوں وہ کہا کرتے تھے یا تو وہ عنوان ہے یا تو وہ پارے بے کنار ہے، مجھ جیسا طفل مکتب کا بلکہ بڑے بڑے علماء شعراء خطبہ حتیٰ کہ انبیاء بھی پیغمبر کی شان میں لکھنا شروع کرتے بولنا شروع کرتے تو ہاتھ باندھ کر شکایت تسلیم کر کے انہیں بھی کہنا پڑے گا تحقیق فکر رسا متا باقی ہے، تحقیق فکر رسا متا باقی ہے، قلم ابراپا متا باقی ہے، وقت تمام ہوا متا باقی ہے، تمام عمر لکھا متا باقی۔ میں اس پیغمبر کی سیرت نگاری کی ابتدا کروں تو کروں کہاں سے جو اس ساری کائنات سے پہلے تھا، جو انبیاء سے پہلے تھا، کائنات کا ایک بھی ذرہ نہیں بنا تھا۔ میرے محبوب کے لیے خالق کائنات نے پہلے ہی وعدے لے لیے تھے۔ یہ سیرت کا عنوان اتنا بڑا بحر بے کنار ہے، اس پر جتنا بولتے جائیں وقت تو ختم ہو جائے گا، راتیں تو ختم ہو جائیں گی، لیکن سیرت کا عنوان یہ ختم نہیں ہوگا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنا کہوں گا، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام سے تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام سے نام نہ لے یا پھر شوق شہادت پیدا کر، دل سے اپنے کہہ کے آ، گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمبے ٹلنے والے تھے، مظلوموں کی آہوں نے شعلوں کی ردائیں پہنی ہیں، یہ جال جبل سے یادوں کے اب گلے سڑنے والے ہیں، بدی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، تم جتنا ہم سے اونچو گے ہم اور مچلنے والے ہیں، بلا فی اللہ کیتے میں بقا کا راز مصدر ہے، اسے مرنا نہیں آتا، اسے جینا نہیں آتا، ہمارے